سامعین و سامعات، اگر آپ اپنے علم کے اندر اضافہ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک سنیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے صدیقی بیانات سے منسلک ہو جائیں، جڑ جائیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری طرف سے جاری کردہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کر دیں اور بنیت ثواب اس ویڈیو کو اپنے متعلقہ گروپ پر آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں خالق ارض و سما و رازق مخلوقات آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ اپنے لیے آمین کہہ لیجیے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ اس ویڈیو میں خصوصاً ایک بادشاہ کی موت کے متعلق بیان کروں گا۔ متوجہ ہو کر پرسکون ماحول میں سنیں، گھر میں سبھی مرد و عورتوں کو سنوائیں اور اپنے متعلقہ گروپ اور احباب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ اس طرح آپ صدقہ جاریہ کے ثواب کے مستحق ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ناز کا اس پہ کہ بدلا ہے زمانے نے ہمیں، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ اشاعت دین کا اہم مرکز صدیقی بیانات۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم اجرنا من النار۔ قل الحق وإن كان مرا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین و سامعات، کائنات عالم میں خالق ارض و سما نے 18,000 مخلوقات پیدا کی۔ مارنے اور جلانے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہی معبود حقیقی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی پوجنے کے لائق نہیں۔ لیکن گمراہی کے سبب بعض قومیں مورتیوں کی پوجا کرتی ہیں، بعض درخت اور موذی جانوروں کی، بعض سورج کو پوجتے ہیں اور بعض دھرتی کو، بعض آگ کو ہی اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہیں اور بعض ستاروں کو، یہاں تک کہ بعض زندہ اور مردہ انسانوں کو ہی پوج رہے ہیں۔ اگرچہ یہ قومیں اللہ رب العزت کے وجود کو بھی تسلیم کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرتی ہیں، اس کا ساچی سمجھتی ہیں، اس کا معاون سمجھتی ہیں۔ لیکن اس دنیا میں ایک قوم ایسی بھی ہے کہ وہ کسی کی بھی پوجا اور عبادت نہیں کرتی، یہاں تک کہ وہ خدا تعالیٰ کے بھی منکر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا کوئی نہیں، بلکہ یہ نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے۔ انسان، جنات، چرندے، پرندے، درندے، حیوانات، نباتات پیدا ہو رہے ہیں، اگ رہے ہیں، پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں اور ناپید ہو رہے ہیں۔ لیکن سامعین کرام، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کو تمام اقوام تسلیم کرتی ہیں، تمام اقوام اس کو جانتی ہیں، کوئی بھی اس کا منکر نہیں، اس لیے کہ مشاہدہ کر چکے ہیں، مشاہدات ہو رہے ہیں، ہوتے چلے آ رہے ہیں کہ اس دنیا میں کسی بادشاہ، بڑے سے بڑے پہلوان، حکاماں، فلسفی،
بڑے سے بڑے مالدار، اولیاء کرام، سادھو سنت، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی قیام نہ ہو سکا، ان کو بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا سے کوچ کرنا پڑا۔ اللہ قادر مطلق نے اعلان کر دیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نفوس ہیں سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کسی کو بھی موت سے فرار نہیں، اور نہ ہی اس میں کسی کے لیے کوئی تاخیر ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اور سامعین، سب کو مزہ چکھانے کے بعد وہ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور جو کچھ دنیا میں کیا تھا اس کا حساب و کتاب لے گا، اس کے متعلق باز پرس ہوگی۔ اس دنیا میں ایسے ایسے بادشاہ بھی آئے کہ جنہوں نے عبودیت کا دعویٰ کیا، یہاں تک کہ خود کو انا ربکم الاعلی کہلوایا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن انجام وہی 2 گز زمین اور 2 گز کفن کا ٹکڑا۔ اس طرح کے واقعات تاریخ میں بے شمار ہیں، سب کا احاطہ کرنا تو سمندروں کو کوزے میں بھرنے کے مترادف ہے، لیکن نمونے کے لیے پیش خدمت ہے۔ سامعین، آگے بڑھنے سے قبل یہ کہ اگر آج تک آپ میرے اس چینل صدیق بیانات سے منسلک نہیں ہوئے تو برائے مہربانی میری حوصلہ افزائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چینل کو اسی وقت سبسکرائب کر لیں، اس طرح آپ صدیق بیانات سے منسلک ہو جائیں گے، جوڑ جائیں گے۔ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ میری طرف سے جاری کردہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہوگا۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو عذر و انصاف اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔ خیر، سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک غار میں دیکھا کہ ایک عظیم الخلقہ آدمی چت لیٹا ہوا پڑا ہے، اور اس کے پاس ایک پتھر رکھا ہے جس کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، میں دوسم بادشاہ ہوں، میں نے 1000 سال حکومت کی ہے، 1000 شہر فتح کیے ہیں، 1000 لشکروں کو شکست فاش دی ہے، اور 1000 کنواری عورتوں کے ساتھ شب زفاف کا لطف اٹھایا ہے، لیکن آخر میرا انجام یہ ہوا کہ مٹی میرا بچھونا اور پتھر میرا تکیہ ہے، بس جو بھی مجھے دیکھے تو وہ دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہ ہو جیسے دنیا نے مجھے دھوکہ دیا۔ سامعین، جب اسکندر مرا تو ارسطا قالیس نے کہا، اے بادشاہ، تیری موت نے ہمیں سرگرم عمل کر دیا۔ ایک اور دانا نے جب اسکندر کی موت دیکھی تو کہا، بادشاہ آج اس حالت میں اپنی پوری زندگی کے خطابات سے زیادہ مؤثر خطاب کر رہا ہے، اور بادشاہ کا آج کا وعظ اس کی پوری زندگی کے واعظوں سے زیادہ سبق آموز ہے۔ بقول شاعر، قیصر اور اسکندر چل بسے، زال اور سہراب اور رستم چل بسے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ سامعین و سامعات، موت کے اسی پہلو کے پیش نظر کہ موت مؤثر ترین واعظ ہے، محسن انسانیت نبی آخر الزماں رحمت للعالمین
تاجدار عرب والعظم، امام الانبیاء، خاتم الرسل، صاحب معراج، شافی محشر، ساقی کوثر، محبوب رب العالمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس ارشاد کی تعمیل کی گئی، اس کی کئی صورتیں ہیں، مثلا موت کا ذکر کرنا، قبرستان میں جا کر اہل قبرستان سے عبرت حاصل کرنا، جیسا کہ بعض جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں مروی ہے، روایت ہے کہ قبرستان میں جا کر اپنی موت کو یاد کر کے روتے تھے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ موت کے موضوع پر کتابیں لکھی جائیں، پڑھی جائیں، سنائی جائیں، ان کی اشاعت کی جائے، بیانات کیے جائیں، ان کو سنا جائے اور ان کو آپس میں شیئر کیا جائے۔ سامعین، موت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر انسان کی موت اور عالم نزا کا مختصر ترین وقت دراصل مرنے والے کی پوری زندگی کے لیے دوربین بھی ہے کہ اس حالت میں آدمی ویسا ہی عمل کرتا ہے جو کچھ وہ ساری زندگی کرتا رہا۔ نیک آدمی کے آخری لمحات میں نیکی کی بات کرنا اور برائیوں میں زندگی گزارنے والا آدمی ان لمحات میں ویسی ہی باتیں کرتا ہے، اور اس کے بہت سارے مشاہدات موجود بھی ہیں جن کا احاطہ یہاں پر مقصود نہیں۔ بس مقصد صرف یہی ہے کہ ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کریں اور ہر وقت موت کو یاد رکھیں، موت کا ذکر کرتے رہیں اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ یا اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہمیں اسلامی زندگی اور ایمانی موت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور اس بیان کے تکملے میں یہ کہ رحم کھانا اور قصور معاف کر دینا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، جیسا کہ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو کسی کا قصور معاف کرے گا اللہ رب العزت اس کا قصور معاف کر دے گا۔ اور تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ نرمی کرنے والے پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ اور ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لہذا سامعین و سامعات، ہم ان فرمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، آمین۔ اور سب سے آخر میں یہ کہ جب آپ اپنے لیے بارگاہ الہی میں دستے دعا دراز کریں، گریہ وزاری کریں، تو مجھ ناکاروں کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل فرما لیا کریں۔ جزاکم اللہ۔ زندگی بخیر رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور اگر آپ میری دیگر ویڈیوز بھی سننا چاہتے ہیں تو الصدیق دینی چینل یا صدیقی بیانات سرچ کر کے سن سکتے ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ حضرات کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، میرے لیے بھی دعائے خیر فرماتے رہیں۔